السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی فطرت، عادت، بلکہ ہر جانور، ہر جاندار دشمن سے بچنا، دشمن سے ڈرنا، اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا، اور لڑنا پڑے تو اس کے لیے اسباب تیار رکھنا۔ یہ انسان، جانور، ہر ایک کی نیچر۔ اللہ نے جانوروں کو دشمن سے بچاؤ کا نظام بھی دے دیا اور ہتھیار بھی پیدائشی دے دیے۔ ہر ایک کے پاس بچاؤ کے اپنے ہتھیار ہیں جس سے وہ بچاؤ بھی کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے علم دے دیا، یہ اوروں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ شیر کو حملہ کرنے کے لیے کلاشنکوف نہیں چاہیے، اس کا پنجہ ہی کلاشنکوف ہے، وہ جہاں لگ جائے گا وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ میں نے اس میں کینیا میں مسائے مارا، جنگل گئے اور بالکل ایسے اتنے قریب سے شیروں کو دیکھا تو مجھے یہ بات اللہ تعالیٰ وہاں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو، ان کے ہتھیار ان کے پاس ہی ہیں۔ انسان کو علم دے دیا گیا تو یہ اپنی تدبیر سے بھی دشمن سے بچتا ہے اور جنگ کر کے بھی بچتا ہے۔ ایک جنگ ایسی ہے جہاں نہ یہ تدبیر کرتا ہے نہ ہتھیار اختیار کرتا ہے، اور وہ سب سے خوفناک جنگ ہے کہ اس میں ہارا مارا ہوا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، اور اس میں فاتح جیتا ہوا ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ اور وہ جنگ ہے انسان اور شیطان کی۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی دن شیطان آئے، اور پہلے دن سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے۔ حق اور باطل، اس کی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان 10-12 ہزار سال میں ان کو دیکھا جائے تو بہت کم ہے، بہت کم ہے مدت کے لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ پیغمبر گزر گئے۔ بعد کا زمانہ تھوڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ زیادہ ہے، لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، اللہ نے خود ہی تباہ کر دیا۔
अम्मा आदुन फ़अहलकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खर अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा। ये अल्लाह का निज़ाम। अम्मा समूद फ़अहलकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़अहलकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। ये अल्लाह का निज़ाम चला है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तलवार नहीं उठाई और हारून अलैहिस्सलाम ने भी तलवार नहीं उठाई। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने फ़िरौन उसके लश्करों को उठा के यूँ फेंक दिया। नबज़, ऐसे हल्की चीज़ को हल्की ताकत के साथ, जैसे मैं टिशू पेपर इस्तेमाल करके यूँ फेंक देता हूँ तो ज़ोर तो नहीं लगता ना। तो नबज़, अल्लाह ने कहा मैंने उन्हें टिशू पेपर की तरह उठा के यूँ कर दिया, यूँ, तो वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए। जब तौरात उतरी तो अल्लाह ताला ने तौरात की बरकत से आसमानी अज़ाब रोक दिया और ईमान वालों को खड़ा कर दिया कि तुम मुकाबला करो। तो बनु इसराइल की 4000 साल तारीख़ है, 2000 साल तारीख़ है। तो उसमें यूशा अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई अमालका को निकालने के लिए, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई और उन्होंने तालूत के साथ मिलकर जालूत का मुकाबला किया। बीच में कोई होगा कम व बेश, लेकिन बहुत कम। मेरे नबी ने तलवार उठाई और कमाल है, इतनी खूनखार कौम जिन्हें मार देना, मर जाना कोई मसला ही नहीं था, और बिस्तर पे मरना अपने लिए शर्म समझते थे, ऐब समझते। बनु असद, बनु उमैया की बुराई बयान कर रहे हैं कि ये भी कोई कबीला है। बनु असद के एक ख़तीब बनु उमैया की बुराई बयान कर रहे हैं कि ये भी कोई कबीला है। आज तक इनका एक आदमी मैदान जंग में कत्ल नहीं हुआ, सारे औरतों की तरह बिस्तरियाँ थे मर गए, मैदान च मरया ही कोई नहीं, ये भी कोई बंदे थे पुत्र हैं। अब उसमें लड़ाई थी उस बनु असद और बनु उमैया की, तो ये ऐब है। और अरब की सकाफ़त और तहज़ीब क्या है, एक शेर सुनाता हूँ। या रब ला तजअल मौतती हयाती मज़ल्लतन वला मौतती बैन निसाइ नवाइहि वलकिन क़तीलन यद्रुजु तैरु हौलहु व तशरबु ग़िरबानुल फला मिन जवानिहि। या अल्लाह, एक तो मुझे ज़िल्लत की ज़िंदगी ना देना, और एक मेरी मौत बिस्तर पे ना आए, मेरी मौत जंग में आए और फिर मेरी लाश को गिद्ध नोच रहे हों और कौवे मेरा खून पी रहे हों, मुझे ऐसी मौत चाहिए। ये उनकी फितरत, ये उनका माहौल। अबू जहल पर जब अब्दुल्ला बिन मसूद सवार हुए कत्ल करने के लिए, तो कहने लगा कौन? कहा मैं इब्न मसूद का, चरवाहे का बेटा, चल मेरी ज़रा नीचे से गर्दन काटना ताकि लोगों को पता चले बड़ा सरदार है। ठीक, ये उनके। इसमें मेरे नबी ने 10 साल जंगों में गुजरे और टोटल 1018 बंदे कत्ल हुए। टोटल 10 साल की जंगों में टोटल 1018 बंदे कत्ल हुए। 259 जिसको 259 सहाबा शहीद हुए और 759 काफिर कत्ल हुए और पूरे अरब में इस्लाम फैल गया। क्या कमाल है, क्या कमाल है। हाँ, एक जंग पहले दिन से चल रही जो आज बहुत ज़ोरों पर है, वो है मेरी और शैतान की जंग, आपकी और शैतान की जंग। तो उसने चैलेंज किया था जब अल्लाह ताला ने कहा कि फ़ख़्रुज इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, दफ़ा हो जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा। तो वो कहने लगा अंज़िरनी इला यौम युबअसून, का मुझे ज़िंदगी दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे बंदों के साथ। अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा मैं तुम दे देती। कहने लगा अच्छा अब सुन, फ़बिमा अग़वैतनी, मुझे धक्का दिया ना तूने,
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈالوں گا، خیمے گاڑوں گا، چلہ نہیں لگاؤں گا، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، صرف جمعے کی تقریر نہیں، صبح کا خطبہ نہیں، رات کو درس حدیث نہیں، وہ تو 20 منٹاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کتنے گئے۔ کہا میں زندگی بھر کے لیے قلعے گاڑ دوں گا، کھوٹے خیمے گاڑ دوں گا، اور جو راہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آ کے میں فوج کٹھی کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان سے جنگ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ایک لمحے تیرا تک کوئی ہوئے گا، باقی سارے میرے ہی مرید بن گئے۔ تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جا دفع ہو کر جو زور لاؤنا ہی لال ہے، میرے بندوں پہ تیرا زور کبھی نہ چلے گا، ہاں جو گمراہ ہوں گے تیرے پیچھے جائیں گے، تو بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔ تو میرے بھائیو، ایک جنگ چھڑی آدم سے لے کر آج تک، روزانہ کی جنگ ہے یہ، تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق و باطل کی بنیاد پر، ویسے مسلمان لڑتے رہے، ایک دوسرے کوئی مارتے رہے، تاریخ بری پڑی، لیکن حق و باطل کی ٹکر ہوئی ہو بہت کم ہے 10,000 سال کے لحاظ سے۔ لیکن شیطان اور ایمان، اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پہ میرے پہلے نبی، پہلے باپ آدم اور پہلی ماں حوا نے قدم رکھا، اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا، حابیل اس وار کو برداشت کر گیا، نکل گیا، قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ یہ جنگ ہے، اور اس جنگ نے چلنا ہے قیامت تک۔ سبحان، جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو ٹک 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 چنیں گے، سب سے آخر میں شیطان باقی بچ جائے گا، سب کو موت آ جائے گی، شیطان بچ جائے گا۔ اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوطہ لگائے گا، اور دوسری طرف سے جا نکلے گا تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر سے جا نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گا؟ قائلہ امک الہاویہ، اب تجھے جہنم میں لے جاؤں گا، اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک حدیث اور یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، ایک رات ایسی آئے گی جو 3 رات کے برابر ہوگی، اور لوگ انتہائی خوف کا شکار، رات جا ہی نہیں رہی، یعنی 9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے ہو جائے گی تو دہشت چھا جائے گی۔ تو 3 راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلوم تطلع الشمس من مغربہا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ تو مغرب سے سورج نکلے گا، اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آنکھیں میں سجدہ کرن تے تیار۔ تو اس کے شتنگڑے اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے، آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا، تو آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے، تو آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک عجیب روایت ہے، وہ بھی آج بڑے عرصے بعد یاد آئی، شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا، اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا، کہے گا یہ کام نہ پہلے کیتا نہ ہون کرنا، اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو، میں نے ایک عجیب سی تمہید بیان کی، آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ مولوی صاحب کیا بھول بھلیاں کہہ رہا ہے۔ شیطان سے جنگ
اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا کہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے نہیں، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بد دعاؤں سے بھی نہیں مرے گا۔ تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے، اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ ہے۔ سب سے طاقتور ہتھیار جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے وہ روزہ ہے۔ یہ قرآن کا واحد حکم ہے جو اکٹھا ایک ہی جگہ قرآن میں آیا پھر دوبارہ نہیں آیا۔ نماز تو کتنی دفعہ آئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ، 10 دفعہ، 11 دفعہ، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ قل لعبادی یقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، بڑا پڑا، اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ اذکروا اللہ انفقوا۔ یہ جتنے احکام ہیں یہ قرآن میں ایسے بکھرے پڑے ہیں، لیکن روزہ واحد حکم ہے جو ایک ہی جگہ سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتا ہے۔ 183 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور 187 پر 88 پر جا کر یہ بند ہو جاتا ہے، اور پورے قرآن میں اس کے بعد روزہ رکھو یہ کہیں نہیں آیا۔ روزہ الصائمین والصائمات یہ قرآن میں آیا ہے، الصائحون یہ قرآن میں آیا ہے، لیکن یا پھر 60 روزے کفارے کے بطور حکم صرف سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔ یہ شیطان کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر روزہ ہو جائے۔ جتنے شیطان کے ہتھیار ہیں یہ روزہ سب کو بیکار کر دیتا، ان کو ڈیفیوز کر دیتا، ان کو سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی ایسے روزہ رکھ لے جیسے میرے اللہ نے کہا، جیسے میرے نبی نے فرمایا، تو شیطان کی طاقت بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ پہلی امتوں پہ فرض ہوا، ہم پر بھی فرض ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے پہلوں پہ فرض کیے، تسلی کہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض ہوا ہے، اور پھر ان کا فرض ہمارے فرض سے بہت زیادہ ہیوی ویٹ ڈیوٹی کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے، ہمارا روزہ سحری سے افطاری، افطاری سے سحری، ان کے روزے کے 24 گھنٹے تھے، چاہے روزہ سردی میں ہو چاہے روزہ گرمی میں ہو، 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ ہمارا سردی کا روزہ کتنا گھٹ جاتا ہے، 8 9 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، گرمی کا روزہ 14 15 گھنٹے تک جاتا ہے اور پھر افطار ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے پہلی امتوں پہ فرض ہوا۔ تو ایک صحابی اچھا، اور روزے کا اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ میں نے افطاری کھائی، بیٹھے بیٹھے سو گیا یا لیٹ کے آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، آنکھ لگتے ہی روزہ شروع۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چراتے ہیں، گھر آتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی ہے کھانے پینے کا روزے کے افطاری کا؟ وہ کہتی ہیں ہے تو کوئی نہیں، میں لے آتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ لینے گئیں، ان کو دیر ہو گئی، یہ لیٹے تھکے تھے، آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ واپس آئیں تو یہ سوئے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا ویل لک یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تو مارا گیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھے، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پچھلا روزہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا ساڑھے ذرا پراٹھے پاڑتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سالی کھجور کھا کے ہی روزہ رکھتے تھے، اور افطاری بھی ایسے نہیں ہوتی تھی بھی سارے فیصل آباد دے سموسے جڑے پورے سال اتنے نہیں وکتے جتنے رمضان چ وکتے ہیں۔ اور روزہ صحت کے لیے تھا، ہم نے بیماری بنا لیا، سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، سیون اپ بھی اندر، روح افزا بھی کی بلائیں پیتی چندن پیتی کھاتی بھی چندن پیتی چندن۔ عید اگلے دن ڈاکٹراں دی موج لگی ہوندی، جو لین لگی ہوندی سارے۔ ابن سرمہ
تو مارا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا روزہ شروع ہو گیا. کہا ہوئی. ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے آئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا جی وہ روزہ 24 گھنٹے کا رکھا تھا. تو بس یہ میرے نبی کے دل پہ اپنے درد قرآن اتار دیا. چلو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. چلو میرے حبیب، آپ کے دل پر تو غبار نہیں ہم دیکھ سکتے، آپ کی امت کے لیے آسانی کر دی، ساری رات کھاؤ.